ہمارے نبی کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے بھائی، نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا جانتے. ابے بھائی پھر کیوں فالو کر رہے ہو یار؟ خود بول رہے ہو کہ نہ لکھنا جانتے تھے اور نہ پڑھنا، امی تھے. ما تخطه بیمینک، قرآن کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پیش کر رہے ہیں ایک لفظ بھی ان کے دائیں ہاتھ نے کبھی نہیں لکھا، ایک لفظ نہیں لکھا. جیسے ہی آیت نازل ہوتی آپ کبھی زید ابن ثابت کو بلا رہے ہیں، کبھی کسی اور صحابی کو بلا رہے ہیں، بھائی لکھو. والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لفظ امی قرآن پاک کے اندر کہاں کہاں استعمال ہوا ہے اور لفظ امی کی تحقیق علماء نے، ہمارے محققین علماء نے، اکابر علماء نے کیا فرمائی ہے وہ ذرا سماعت کیجئے. قرآن پاک کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، فرمایا جو لوگ اس رسول نبی امی کی پیروی کریں. اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 158 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، فرمایا اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر جو نبی امی ہیں. اسی طرح مختصر کرتا ہوں، اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 78 کے اندر، اسی طرح سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 2 کے اندر، اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 20 کے اندر اور آیت نمبر 75 کے اندر لفظ امیین کا استعمال ہوا. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لیے لفظ امی کا استعمال فرمایا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 1913، صحیح مسلم حدیث نمبر 2472، سنن ابی داود حدیث نمبر 2319، اسی طرح سنن نسائی حدیث نمبر 2141، اسی طرح السنن الکبریٰ للنسائی حدیث نمبر 2451، اسی طرح مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 44، اسی طرح جامع الاصول جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4393. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم امی لوگ ہیں، لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. اب قرآن کے اندر بھی حدیث کے اندر لفظ امی استعمال ہوا ہے. امی کا معنی کیا ہے؟ جو مفتی طارق مسعود نے اس کو ذکر کیا ہے کہ نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. میں کہوں گا طارق مسعود، نہ آپ لکھنا جانتے ہیں، نہ آپ پڑھنا جانتے ہیں، اور نہ آپ سمجھنا جانتے ہیں، اور نہ آپ دین سمجھانا جانتے. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جو معنی آپ نے کیا لفظ امی کا وہ اکابر نے تو نہیں کیا، آپ نے کیا ہے. یہ ایک نئی بدعت آپ نے ڈالی ہے. چونکہ آپ علماء کو، اہل سنت کو بدعتی کہتے ہیں، تو میرا خیال ہے بدعتی کہتے کہتے اب آپ کے اندر بدعت جو ہے وہ راسخ ہو چکی ہے کہ اب کی زبان سے بھی وہ بدعت نکلی جو اس سے پہلے علماء نے نہیں بیان فرمائی. وہ ذرا سماعت کیجئے گا. علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ تعالی متوفی 502 سنہ ہجری اپنی کتاب المفردات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 29 میں فرماتے ہیں امی وہ شخص ہے جو نہ لکھتا ہو اور نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہو. امام راغب اصفہانی کہہ رہے ہیں کہ امی وہ لفظ، وہ شخصیت ہے جو نہ لکھتا ہو اور نہ کتاب سے دیکھ کر پڑھتا ہو. یہ نہیں فرمایا کہ جس کو نہ لکھنا آتا ہو نہ پڑھنا آتا ہو. تو آپ اپنے الفاظ کے اندر اور اس معنی کے اندر آپ دیکھیں کہ علماء نے کیا بیان فرمایا. اسی طرح آگے آئیے، علامہ ابن اسیر جزری رحمہ اللہ تعالی متوفی 606 سنہ ہجری آپ فرماتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ ہم اہل عرب امی ہیں، لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں. فرماتے ہیں امی وہ ہوتا ہے جو لکھتا نہ ہو، لکھ نہ سکتا ہو الگ ہے اور لکھتا نہ ہو الگ ہے. اور یہ حوالہ ہے النہایہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر جو ہے وہ 69 کے اندر یہ بات موجود ہے. اسی طرح علامہ سید محمود آلوسی حنفی متوفی 1270 سنہ ہجری اپنی تفسیر روح المعانی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 79 کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں زجاج نے یہ کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو امی اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ امت عرب کی طرف منسوب ہیں اور جن کے اکثر افراد لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور امام بخاری اور امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ ہم امی لوگ ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ہمیں لکھنا اور گنتی کرنا نہیں آتا، فرمایا نہ لکھتے ہیں نہ گنتی کرتے ہیں. آپ کے الفاظ کے اندر علماء نے جو بیان فرمایا اس کے اندر بڑا فرق ہے. اسی طرح سورۃ العنکبوت آیت نمبر 48 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک اذا لارتاب المبطلون. یہ جو آیت جو ہے وہ مفتی مسعود نے پڑھی تھی، طارق مسعود نے،
اس کا ترجمہ سماعت کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل پرستوں کو شبہ مل جاتا۔ اب علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ آپ نے 40 سال تک نہ لکھا نہ پڑھا، اس کی وجہ کیوں ہے؟ یہ وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ 40 سال تک آپ نے ان کے سامنے نہ پڑھا نہ لکھا، اور ڈائریکٹ آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہے جو منزل من اللہ، میں اللہ کی طرف سے آخری رسول اور نبی بن کر آیا ہوں۔ تو اب کفار کو یہ اعتراض کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ اگر پہلے سے لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے تو وہ کہہ سکتے تھے کہ آپ نے تواریخ کا مطالعہ کیا ہے، آپ نے سابقہ کتب الہیہ کا مطالعہ کیا، اس کا نچوڑ آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو ان کا سد باب کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ان کے اعتراض کی کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی، ان کے اعتراض کی جڑ کاٹ دی۔ تو یہ ہے حکمت امی ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔